اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، تمہاری طرف بھیجا گیا، اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور آخرت میں وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ شروع کی آیات سورہ بقرہ کی، یہ چوتھی آیت تھی۔ شروع کی آیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 تک، اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے ایمان لانے والے کون ہیں، وہ جو تقوی والے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ تو شروع میں تو ڈیفائن انہیں کیا گیا ہے کہ ایمان والے کون ہیں۔ شروع میں قرآن کے ڈیفینیشن ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے۔ یہ 3 کریکٹرز پورے قرآن میں چلیں گے: ایمان والے، کفر کرنے والے کافر، اور منافق۔ تو اس لیے ان 3 کو شروع میں سمجھا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر مضمون شروع ہوا ہے۔ اب یہ ڈیفینیشن چل رہی ہے ایمان لانے والوں کی، ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، کون سے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ آیت ہے پھر کہ اور وہ لوگ جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجا گیا اور تم سے قبل بھی بھیجا گیا، اور آخرت میں پورا یقین رکھتے ہیں۔ تفصیل پچھلی مرتبہ چل رہی تھی کہ تم سے قبل جو کچھ بھی نازل کیا گیا، یعنی پچھلی کتابیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، کافی تحریفات ہو گئیں، انٹرپولیشنز۔ اس کے بعد بھی ان میں ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہ ایک لفظ ہے ایمان لانا؟ جیسے اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو بس ہم نے مان لیا، لاتے ہیں، زبان سے ایک بول دیا، اس کے کوئی ڈیمانڈز یا تقاضے نہیں ہیں کیا ایمان لانے کے؟ کیا صرف اتنا کافی ہے کہ ہاں وہ کتابیں آئی تھیں؟ کیا اللہ پر ایمان لانے کا صرف اتنا مطلب کافی ہے کہ اللہ ہے؟ کچھ اور بھی ہے آگے، لیکن پرابلم یہ ہے، اسے سمجھنے میں یا پریشانی یہ ہے کہ پچھلی کتابیں نہ صرف یہ کہ قرآن کہتا ہے، بلکہ ان مذاہب کے ماننے والے بھی جو ان پچھلی کتابوں کو اپنی کہتے ہیں، ان کے اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ان میں ہو گئی تبدیلی، اور خود ان کے انٹرنل ایویڈنسز، ان کی اندرونی شہادتیں، خود ان کے مضمون اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اسے بڑا حصہ ایسا ہے کہ جیسے پڑھنے کے بعد کہیں ثابت نہیں کرنا پڑے گا، ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا حصہ نہیں ہے، بلکہ بات کو دوسروں کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر کیسے ان پر ایمان لایا جائے؟ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے پھر بھی ایمان لاؤ۔ بہت سی آیات پچھلی بار میں نے رکھی تھی، یہ میں پچھلی بار کا خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ بہت سی آیات رکھی تھی، اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ۔ ان کتابوں کو مقدس کیسے مانیں، اسے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ جیسے حدیث کے مجموعے کو ہم مقدس مانتے ہیں، اور جو ٹیکنیکل کمیاں حدیث کے مجموعے یا کلیکشنز کے اندر ہیں، وہی ٹیکنیکل کمیاں ان میں بھی ہیں، ان میں بھی ملاوٹیں ہیں، ان میں بھی ریسرچ جاری ہے، ان میں بھی تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اس میں بھی الفاظ سیف نہیں رہے، مفہوم رہا ہے، خالی میننگ سیف رہے، الفاظ سیف نہیں رہے، بہت سی اور چیزیں ہیں۔ تو جب انہیں مقدس مانا جا سکتا ہے اور انہیں تقدس کا، ہولی ہونے کا درجہ دیا جا سکتا ہے، تو اس کیٹیگری تک پچھلی کتابوں کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں فوراً قرآن سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے جب پچھلی کتابوں کا نام آتا ہے، لیکن ہم قرآن کے علاوہ بھی تو قابل احترام مانتے ہیں بہت سی چیزوں کو، تو کم از کم اس گریڈ اور اس درجے پہ رکھا جا سکتا ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے کمپیئر کیا تھا۔ پھر ایک حدیث پیش کی تھی، دارمی کی حدیث ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلی کتابوں
کو استعمال کرنا منع کر دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ سمجھایا تھا، یہ ثابت کیا تھا کہ وہ حدیث بالکل شروع کے دور کی تھی، جب مدینے میں داخلہ ہوا تھا۔ وہ ممانعت جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، وہ صرف شریعت والوں سے حصے سے متعلق تھی، ساری ایمانیات نہیں، ساری کتابیں نہیں، بلکہ شریعت والے حصے منسوخ ہونے جا رہے تھے، کینسل ہونے جا رہے تھے، اس کی جگہ شریعت محمدی لینے والی تھی، وہ ابھی نازل ہونا شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دور میں یہ پسندیدہ نہیں تھا کہ پچھلی کتابوں کو لوگ استعمال کریں۔ جب دین مکمل ہو گیا، شریعت محمدی پوری نازل ہو گئی، قرآن پر پورے نظر ہو گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور وہ حدیث بخاری کی حدیث تھی، بخاری کتاب العلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پچھلی کتابوں سے سن کر انہیں پڑھ سکتے ہو، انہیں سن سکتے ہو، ان سے سن کر بیان کر سکتے ہو، بنی اسرائیل کی روایات کو بیان کر سکتے ہو، حدیثو ہم بنی اسرائیل ولا حرج، جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ پروہیبیشن یا وہ ممانعت کینسل ہو گئی۔ اب اسی کو لوگ جگہ جگہ ذہن کے اندر لوگوں کے ہے، بعض اہل علم لاتے ہیں کہ یہ تو منع ہے، تو ان کے یہ ذہن میں نہیں ہے کہ نہیں، یہ ممانعت بالکل شروع کے دور میں تھی، وہ اب منع نہیں ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہ منع نہیں ہے، بلکہ حکم ہے انہیں استعمال کرنے کا۔ بات خالی اتنی ہی ہوتی کہ منع ہے تو وہ کم درجے کی بات ہوئی۔ اس میں یہ کئی پہلو ہیں جو آتے ہیں قرآن کے اندر۔ اہل کتاب کو جگہ جگہ قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ لاؤ اپنی کتابیں، یعنی ہم سے کہا ہے کہ طلب کرو ان سے ان کی کتابیں یہ سچے ہیں، تو جگہ جگہ کچھ آفرز رکھے ان کی پچھلی کتابیں منگا کر، پچھلی کتابیں ان کی منگا کر بہت سے مسائل واضح کیے، حجت پوری کی ہے، اور پچھلی کتابوں کا استعمال دعوت کے لیے۔ یہ پہلو ہیں سارے جن کی وجہ سے پچھلی کتابوں کا استعمال ہوگا، کس حد تک ہوگا، کیسے ہوگا، یہ پھر بات کو، لیکن اسے دیکھ لیں کہ قرآن، یہ مثلا قرآن کی آیت کا ایک حصہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو، اب یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو، ان سے کہو کہ لاؤ توریت اور دکھاؤ کہاں ہے اس کے اندر، پڑھ کے سناؤ جو تم دعوے کرتے ہو۔ جب وہ کوئی ایسا دعویٰ کریں جو جھوٹا ہو اور توریت میں نہیں ہو، تو ان سے کہو لے کر اور توریت، تم یہ سے مانتے ہو، لاؤ توریت، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دکھاؤ کہاں ہے اس میں، سناؤ پڑھ کر۔ یہ تو آپ تبھی کہیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں نہیں ہے، یہ وہ نہیں دکھا سکیں گے، تبھی تو کہیں گے، اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ لاؤ اور دکھاؤ ہمیں، اور ہم ان سے کہیں یہ بات۔ یہ چیلنج ہے، جگہ یہ چیلنج ہم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم تبھی رکھ سکتے ہیں جب ہم جانتے ہوں اس بات کو کہ بعض چیزیں وہ ہیں جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، ہم سے کہا گیا، ایمان لانے والوں سے کہا گیا کہ تم کہو ان سے، اہل کتاب سے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، ہمارے تمہارے بیچ جو کامن ہے، جو مشترک ہے، جو سامان ہے، آؤ اس پر تو ایگریمنٹ کر لیں کہ اکٹھے ہو جائیں، وہ جو تمہاری کتابوں میں بھی ہے، وہ جو ہماری کتابوں میں بھی ہے، ان سے یہ کہو کہ آؤ اس پر تو اکٹھے ہو جائیں، باقی جس پر اختلاف ہے، جو ہمارے یہاں ہے تمہارے یہاں نہیں ہے، یا تمہاری کتابوں میں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے، اسے بات کو ڈسکس کریں گے، لیکن جتنا حصہ مشترک ہے اسے تو مانو، اور اس پر ہم ایگریمنٹ کر لیں، اور اس پر آؤ اکٹھے ہو جائیں، یہ دعوت دی جائے، قرآن نے ہم سے کہا ہے، انہیں بلائیں ہم۔ اور اس میں سے ایک بات قرآن نے کہی کہ تمہاری ہی کتابوں میں توحید بھی ہے، اور جو ہماری طرف قرآن بھیجا گیا ہے اس میں بھی توحید ہے، تو آؤ توحید کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم ایک اللہ کے سوا
کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں اور ہم سے عیسائی کہیں کہ بھائی تمہاری کتابوں میں بھی توحید ہے، یونیٹیرینزم، کہ وہ اللہ ایشور ایک ہی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، قرآن نے ہم سے کہا کہ ان سے کہو کہ ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہے۔ ہم ان سے کہیں کہ یہ تمہارے یہاں بھی ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہے، یہ کامن ہے ہمارے بیچ میں، آؤ اس پر اکٹھے ہو جائیں، کہ اس سے تو دونوں نہیں ہٹیں گے۔ وہ کہیں ہماری کتابوں میں تو تثلیث ہے، ٹرینٹی، کہ خدا ایک بھی ہے، تین بھی ہیں، وہ ایک ہو کر تین ہے، وہ تین ہو کر ایک ہے، اسے ٹرینٹی کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے، ہم اسے کہتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں ایک ہے، لیکن وہ ایک ہو کر تین ہوا، اور وہ تین کے نام انہوں نے رکھے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ باپ سے مطلب خدا، بیٹا سے مطلب حضرت عیسیٰ، اور روح القدس کو خود بھی آج تک نہیں سمجھ سکے کہ روح القدس کیا، اور اصل بات تو یہ کہ مسلمان بھی نہیں سمجھ سکے روح القدس کیا، اس کو آج تک خود بھی نہیں سمجھ سکے۔ بہرحال ایک حقیقت ہے، انہوں نے کہا یہ تین ہیں، اور ٹرینٹی یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے باپ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، بیٹا بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، روح القدس بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یعنی ان میں سے پھر کسی نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ لیکن یہ تین ہمیشہ سے اور ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ یہ ایک ہی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ باپ آل پاورفل، قادر مطلق، سرو شکتیمان، بیٹا سرو شکتیمان، قادر مطلق، آل پاورفل، آل مائٹی، اور روح القدس، ہولی اسپرٹ، وہ بھی آل مائٹی، آل پاورفل، قادر مطلق، سرو شکتیمان۔ لیکن یہ تین سرو شکتیمان نہیں، بلکہ ایک ہی سرو شکتیمان ہے۔ ایسی بہت سی صفات ہیں جو گنائی چلی جاتی ہیں۔ یہ پورے فلسفہ، یہ پورا ایک فلسفی جو ہے، یہ پورا درشن، یہ تثلیث یا ٹرینٹی کہلاتا ہے۔ باپ سب سے بڑا ہے، بیٹا سب سے بڑا ہے، روح القدس سب سے بڑا ہے، لیکن یہ تین سب سے بڑے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ہی سب سے بڑا ہے۔ اب اسے آج تک سمجھایا نہیں جا سکا، طرح طرح کی اس کے لیے دلیلیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جیسے سورج ہے، سورج ایک ہی ہے، اس میں سے کرنیں نکلتی ہیں بہت سی، تو وہ کرنیں ساری اصل میں بہت سی الگ الگ کرنیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں، ایک ہی سورج کی بہت سی ریز ہیں، وہ ریز ساری الگ الگ ہیں، ایک سورج سے نکل رہی ہیں، وہ ریز ایک نہیں ہے، وہ ہر رے الگ الگ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری رے ایک ہیں، ہر رے اس کے اندر سے، ہر کرن الگ ہے۔ ایک سورج سے نکل رہی ہیں تو پھر اس ایک کی بات کی جائے، یہ تو بہت سی ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ اب جیسی بھی وہ دلیل دیتے ہیں، اس کے اوپر سوچنے والے اور غور کرنے والے انہی میں سے، عیسائیوں میں سے سوال کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہوا ثابت۔ تو الٹیمیٹلی تین کو ایک کبھی ثابت کیا نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب کوئی سائنٹیفک ثبوت آتا ہے، اس میں تو لوگ بحث کر سکتے ہیں کھینچا تانیاں، میتھمیٹکس میں کسی طرح کی بحث ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا ڈسپلن ہے کہ اس میں ممکن ہی نہیں کوئی بحث کر لے صحیح غلط کے اوپر، یا سوال غلط یا جواب غلط یا جواب صحیح۔ دو اور دو کبھی 3.5 نہیں ہوں گے، 4 ہی ہوں گے، کہ صاحب بعض حالات میں ہو جاتے ہیں اور ایسا نہیں، کسی حالت میں نہیں ہوتے۔ تو میتھمیٹیکل فارمولے کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اگر 15 × 3 45 ہوتا ہے، 15 × 45، اب کسی نے جواب میں 44.5 44.5 لکھ دیا تو کہے کہ 95% مارکس تو دے دو، 0 ملے گا، یا 100% ملیں گے یا 0 ملے گا۔ جواب یا صحیح ہے یا غلط ہے، بیچ کی کوئی بات نہیں ہے درمیان کی میتھمیٹکس کے اندر۔ تو تین کو کبھی ایک نہیں ثابت کیا جا سکتا، اور ایک کو کبھی تین ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جب نہیں کر پاتے، جو طرح طرح کے فلسفی لاتے ہیں اور ان پر بھی جب سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر میں یہ کہتے ہیں اٹس اے مسٹری، یہ ایک راز ہے، اسے ایسی مان لو، فیتھ کی بات ہے، بس یہ یقین کرنے کی بات ہے۔
سمجھنے کی ضرورت نہیں، اسے ایسے ہی مانو۔ تو جب وہ یہ دعویٰ کریں، میں نے آپ کو ٹرینٹی سمجھائی تھی، جب وہ دعویٰ کریں کہ ہماری کتابوں میں، ہماری انجیلوں میں تو ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، آپ کو قرآن نے بتایا کہ توحید ہے، اب آپ کہتے ہیں نہیں تم جھوٹے، ہمارے قرآن نے کہا ہے اس میں توحید ہے، وہ کہے گا تمہارا قرآن جھوٹا، ہماری کتابوں میں تو ٹرینٹی ہے، تمہارا قرآن جھوٹا، چاہے جو کہہ دے۔ اب یہ برہما کماری والے ہیں، ان کو فلسفہ یہ سمجھایا گیا ہے، یہ سارا کہ حضرت ابراہیم قرآن لے کر آئے تھے، اب وہ سب مانتے ہیں کہ ہمارے بابا نے بتایا تھا، اور بابا خود ایشور تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، جب انہوں نے جو بتایا تھا وہ سچ ہے، ہم تو وہی مانیں گے۔ بھئی تم مانتے رہو، ہسٹری کے خلاف ہے، جو ہیپننگز ہیں، جو صحیح واقعہ اس کے خلاف ہے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس سے پہلے نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے بتا دیا، وہ کہتے ہیں ہم تو یہی مانیں گے، تمہاری مرضی، مانتے رہو، چاہے جتنے ثبوت سامنے سے خلاف ہوں، ہم وہی مانیں گے، انہوں نے کہہ دیا تھا۔ تو ایسے ہی آپ پڑھے رہو کہ نہیں تمہاری کتابوں میں تو یہ ہے، وہ کہیں گے مانتے رہو، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، کتابیں تو اپنی ہم جانتے ہیں نا، آپ کہہ سکیں ہم بھی جانتے ہیں، کتاب ہی تو ہے، سب نے پڑھی ہے، آپ لا سکیں سامنے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی یہ بحث کرے، ہم ان سے کہیں اسے چھوڑ دو، تمہارے یہاں توحید ہے تو یہ تثلیث کا عقیدہ چھوڑو، وہ کہیں ہمارے یہاں ہے، تو ہم انہیں دکھا سکیں کہ نہیں ہے اور توحید ہے۔ اس کے لیے پڑھنا ہوگا نا کتابوں کو، خالی دعویٰ نہیں چلے گا۔ تو ان آیات کے اندر صاف لفظوں کے اندر نہیں ہے، لیکن اس سے استخراج کریں، ڈیڈیوس کریں تو بہت واضح ہے کہ اس آیت کے اندر کی گہرائی میں بھی یہ بات شامل ہے کہ تمہیں پچھلی کتابوں کا تمہارا مطالعہ ہوگے تبھی تو کہو گے تم، ورنہ جا کے خالی دعویٰ کرو گے، ثابت نہیں کر سکو گے۔ تو قرآن کی آیات تو یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہیں مطالعہ کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ انہیں چیلنج کر سکو، اس لیے کرنا ہے کہ حجت پوری کر سکو، کہ جو باتیں جس راستے پر تم وہ غلط ہے، اس لیے کرنا ہے کہ دعوت دے سکو۔ یہ بھی تو دعوت ہی ہے نا، کہ آؤ ان سے کہو کہ ہم وہاں سے شروع کریں جو تمہارے بیچ کامن ہے۔ تو یہ دعوت قرآن کہہ رہا ہے ایسے شروع کرنا، مشترک باتوں سے، سمان آدھار سے، وہاں سے سٹارٹ کرنا۔ کچھ چیزیں مختلف ہیں، اس کی باتیں بات کو کریں گے، جو کامن ہے اس پر تو آئیں، وہ کہیں کامن ہی نہیں ہے، تو ہم دکھا سکیں کہ ہے۔ اب جو لوگ یہاں سناتن دھرمی کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بحث کریں کہ نہیں ہمارے یہاں تو دیوی دیوتا ہیں، ان کا تمہاری اور کتابوں میں جو لوگوں نے لکھی لکھ لیا ہوگا، لیکن وہ جیسے تم خدا کا کلام کہتے ہو وید اس میں نہیں ہے، تو ہم دکھا کر ثابت کر سکیں کہ ہے، ہم انہیں دکھا کر یہ ثابت کر سکیں کہ یہ ہے اس کے اندر، اسے دیکھو اور مانو۔ تو پھر قرآن نے ان چیلنجز کے، یہ چیلنج کے لیے بھی، اس لیے بھی کہ ہم دعوت دے سکیں، اس لیے بھی کہ ان کے کسی دعوے اگر کو غلط مانتے چلے آ رہے ہیں تو انہیں دکھا کر سمجھا سکیں، ان سارے موقعوں کے اوپر حجت پوری کرنے کے لیے پچھلی کتابوں کے استعمال کی صرف اجازت نہیں دی، حکم دیا ہے کہ تم جا کر کہو ان سے۔ پھر اس کے آگے توحید کے مثلاً میں نے چند مثالیں رکھی اس کی، یہ آپ کے سامنے یہ بہت ہیں۔ توحید، انجیل والے کہ ہمارے یہاں ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، نہیں ہے ہمارے یہاں توحید۔ مثلاً یہ 4 جو انجیلیں کہلاتی ہیں اس میں سے گاسپل آف سینٹ مارک، مرقس کی انجیل اردو یا ہندی میں کہتے ہیں۔ اینڈ جیسس آنسرڈ ہم، ایک یہودی عالم تھا، اس نے پوچھا حضرت عیسیٰ سے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے یہ بتاؤ، آ کے ٹیسٹ لیا کرتے تھے نبی کا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے یہ بتاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا، the first of all the commandment is hear O Israel, the Lord our God is one Lord۔ تو سن لو کہ سب سے بڑا حکم اور سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہمارا خدا بس ایک خدا ہے، صاف لفظوں میں کہ اس سے بڑا کوئی دوسرا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ اس سے اگلی جو اس کے اندر ورس ہے، میں ورس اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ اسے ورس ہی کہتے ہیں، ورنہ ورس کہنے کی اجازت اللہ کے کلام کو نہیں ہونی چاہیے، قرآن میں ورسز نہیں ہوتی، ورس شاعری میں ہوا کرتی ہیں، پوئٹری کے اندر ورس ہوتی ہے، کسی پوئٹری کی ایک لائن کو، ایک پارٹ کو ورس کہتے ہیں۔ اب یہ کرسچنز اور عیسائیوں نے بائبل کے اندر ورسیں شروع کر دی، ہمارے یہاں ہم نے قرآن کے اندر بھی شروع کر دی، ورس نمبر فلاں سچ اینڈ سچ، ورس نمبر فلاں اینڈ فلاں۔ تو بہت بڑی بات ہے جو بغیر سوچے سمجھے اسے ورس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعری نہیں ہے، جب شاعری نہیں تو آپ ورس نہیں کہہ سکتے، آیت کو آیت رکھیے، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے اس کا۔
جیسے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. ان کے یہاں تو بائبل اس کے اندر اردو میں آپ کو ملے گی تو اس پہ لکھا ہوگا کتاب مقدس. جب انگلش میں دا بائبل لکھا ہوگا دا ہولی بائبل. یہ الگ الگ ہر چیپٹر کے بھی جو اس کے اندر جتنے نام ہیں ہر ایک کے الگ نام ہوں گے. ہندی میں الگ ہوگا, اردو میں الگ ہوگا, پرشین میں الگ ہوگا, جرمن میں الگ ہوگا, انگلش میں الگ ہوگا. آگے آپ سورتوں کے نام ایک ہیں. قرآن کو قرآن کہتے ہیں, اس کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں الگ کر کے اس کا نام نہیں لیا جاتا. ایسی آیت کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں. اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں. آیت بہت کمپلیکس, بڑا جامع لفظ ہے. آیت کا مطلب خالی نشانی بھی نہیں ہے. بعض موقعوں پہ لفظ نشانی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اور یہ دوسری ہے, اس کے بعد ورس دوسری ہے اس کے بعد کہ تمہارا خداوند سب سے بڑا, سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے, اور تو اپنے خدا کی, اپنے جو تیرا ایک ہی خدا ہے اس سے اپنے سارے دل, اپنے ساری جان اور ساری عقل اور ساری اپنی جتنی انرجی ہے ان کے ساتھ اس سے محبت رکھ. یہ پہلا حکم ہے. تو ان کے ہم بتا سکیں کہ تمہارے یہاں توحید ہے, وہ جب ہم نے پڑھا ہوگا جبھی تو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ ٹرینٹی کی میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ ٹرینٹی یہ لوگ کسے کہتے ہیں. تو برابر نہیں ہے یہ تینوں, جیسے وہ باپ بیٹا روح القدس کہتے ہیں, ان کی انجیلوں کے اندر برابر نہیں ہے. مثالیں ہیں چند. یوحنا کی انجیل, اردو میں یوحنا کہتے ہیں, انگلش میں دا گاسپل آف سینٹ جان. یہ اس کا پارٹ ہے ایک ورس کا, کہ اب میں باپ کے پاس جا رہا ہوں. اور باپ کو بھی سمجھ لیجئے گا, یہ باپ اصطلاحی زبان ہے, ان کی ریلیجس ٹرمینالوجی ہے جو بنی اسرائیل میں استعمال ہوتی رہی ہے. سارے نیک لوگ خدا کے بیٹے, اور جتنے برے لوگ ہیں وہ شیطان کے بیٹے. الفاظ یہ کہلائیں گے, اچھے لوگ خدا کے بیٹے کہلائیں گے, برے لوگ شیطان کے بیٹے کہلائیں گے. کوئی برے سے اچھا ہو گیا تو وہ شیطان کے بیٹے سے ہٹ کر خدا کا بیٹا بن گیا. یہ ریلیجس ٹرمینالوجی تھی. جب انہوں نے اس کو ریئل میننگ میں لیا تو اس کو پھر قرآن نے روک دیا اس استعمال کو, کوئی تاکہ ابہام, اشتباہ, کوئی کسی طرح کا کوئی غلط فہمی جو ہے وہ نہیں ہو. لیکن حدیثوں کے اندر ہے الخلق عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے, کنبہ ہے. تو یہ اس معنوں کے اندر باپ کہا جاتا تھا. جب خدا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری الفاظ انجیل کے اندر ہیں, جب انہیں اٹھایا جا رہا تھا, جو آخری الفاظ تھے اس میں انہوں نے کہا, اب میں اپنے باپ اور تم سب کے باپ, اور اپنے خدا اور تم سب کے خدا کے پاس جا رہا ہوں. یہ ساتھ میں آخر کا حصہ اس لیے جوڑا, اللہ یہ معلوم تھا اللہ کو, اور اللہ نے ان کی زبان پر یہ بات ڈالی کہ یہ باپ کو, یہ باپ لفظ کو بگاڑ دیں گے. لیکن انہوں نے ساتھ میں کہا اپنے باپ اور تم سب کے باپ. یہ اپنے حواریوں سے کہا, اپنے شیشیوں سے, اپنے جو ان کے اچھے ڈسپلس تھے, کہ میرا باپ تم سب کا باپ, سارے اچھے لوگوں کا باپ, اپنے باپ اور تم سب کے باپ. پھر ساتھ میں اور ایکسپلین کیا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں بچی. یہ ان کے آخری الفاظ تھے اٹھائے جانے تھے پہلے انجیلوں کے اندر, اور اپنے خدا اور تم سب کے خدا کے پاس جا رہا ہوں. تو اگر خدائی میں انہیں شریک کرتے ہیں ٹرینٹی کے اندر, تثلیث کے اندر, کہ وہ بھی خدا یہ بھی خدا, تو خدا کا خدا نہیں ہوا کرتا. اسے پہ آ چکا کہ ایک ہی خداوند ہے, اور انجیلوں میں کہیں ہے ہی نہیں تثلیث. چاروں انجیلوں میں کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے. یہ عقیدہ صرف گڑا ہوا ہے. پھر یہ ایک اور مثال اس کی ہے, ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ ایک ہی اور سچے خدا کو جانے, اور یسوع مسیح کو بھی جانے جسے تو نے بھیجا ہے, whom thou hast sent. اب یہ جسے تو نے بھیجا ہے اسے بھی جانے اور تجھے جانے ہے خدا. یہ ہے حقیقی زندگی. یہ بھیجا لفظ, بھیجا ہوا, یہ رسول کا ٹرانسلیشن ہے. اب یہ ٹرانسلیشن ایشو کر رہے ہیں, اوریجنل نہیں دے رہے. یہ رسول کا پیغام لے جانے والا, رسول مانے بھیجا ہوا. تو ان کے اوریجنل کے اندر رسول رہا ہوگا جس کا ٹرانسلیشن ویسے کر دیا بھیجا ہوا. لیکن واضح طور پر انجیلوں کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ بھیجا ہوا کبھی بھیجنے والے کے برابر نہیں ہوا کرتا. یہ بھی حضرت عیسیٰ نے کہا, انجیلوں کے اندر موجود ہے. اس کے بعد کہا کہ میری اسٹیٹس کیا ہے, میری اسٹیٹس یہ ہے کہ میں رسول ہوں. پھر کتابوں کے استعمال میں ان پر حجت پوری کرنے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہودی ایک بدکار جوڑے کو لے کر آئے. اس کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے اس آیت کی, کہ یہودی ایک جوڑے کو لے کر آئے, انہوں نے بدکاری کی تھی, ویبچار کیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کا فیصلہ آپ کیجئے. اس میں تھی ان کی جو کچھ بھی سازش تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے یہاں توریت میں کیا ہے؟ یہ کیوں پوچھا تھا؟
اس لیے کہ قرآن کہہ چکا، بھی آیت آپ کے سامنے آئی تھی نا، قل فاتوا بالتوراۃ ان کنتم صادقین، سے کہو لاؤ توریت اور دکھاؤ کہاں ہے اگر سچے ہو تو اس لیے انہوں نے کہا کہ لاؤ توریت، اب وہ توریت لے آئے، اگر نکالو کہاں ہے، اس کے اندر یہ حکم کس جگہ ہے کہ سزا کیا دی جائے۔ انہوں نے نکالا اور نکال کر وہ غلط پڑھنے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے غلط پڑھنا شروع کیا۔ وہاں حضرت عبداللہ بن سلام موجود تھے جو یہودی عالم رہ چکے تھے، اس وقت تک یا تو ایمان نہیں لائے تھے اور اندر سے ایمان تھا یا لا چکے تھے، انہوں نے کہا غلط پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کو صحیح پڑھوایا گیا۔ تو وہاں پر اسٹوننگ ٹل ڈیتھ کا حکم موجود تھا، آج بھی ہے، سنسار کرنا۔ تو رسول اللہ صاحب نے کہا تمہارے یہاں تو یہ حکم موجود ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، تمہیں حکم بنانے آئے کیسے جب توریت موجود تھی ان کے پاس، تمہیں جج بنانے کیسے آئے؟ فِيهَا حُکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود تھا۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، جب یہ اس سے پیٹ پھیر رہے ہیں، جب توریت ہے اور اس میں حکم موجود ہے، اس سے پیٹ پھیر رہے ہیں، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ کسی بھی چیز میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اپنی توریت میں بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اور منگوانے کے بعد حجت قائم کی، اور تو یہ انہوں نے استعمال کیا اس طریقے کو۔ اور پھر یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے، بڑی اہم آیت ہے، آج پہلے شاید گزر چکی، لیکن یہاں پر پھر دوبارہ اس جگہ اس کنٹیکسٹ کے اندر پھر دوبارہ اس پر غور کرنے کی، تم اہل کتاب سے تم کہو، آپ کو حکم ہے کہ اہل کتاب قل یا اہل کتاب لستم علی شیء، تم نرادار ہو، تم بیس لیس ہو، تم کسی شے پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم توریت اور انجیل اور سب کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئے قائم نہ کرو، اسٹیبلش نہ کرو، تم بیس لیس ہو، تمہارے کوئی آدھار نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، تم کسی شے پر نہیں ہو۔ تو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اسے قائم کرو، ان کتابوں کو ہم ان سے یہ کہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہ ہمارا تصور یہ کہ ہم ان سے کہیں اب اسے چھوڑ کے صرف قرآن پر آ جاؤ۔ اور یہ بالکل آخر کے حصے میں نازل ہونے والی آیات میں سے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ منسوخ ہو گئی تھی، بعض جو منسوخی کو مانتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، یہ منسوخ بھی نہیں ہو سکتی، کینسل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات صرف اس جگہ تک نہیں ہے کہ اجازت ہے، بلکہ اس سے آگے کی حکم ہے بہت سے موقعوں کے اوپر کہ تمہیں ہی کہنا ہے، ہمیں جا کر کہنا ہے، ان کتابوں کا استعمال کرنا ہے۔ اور پھر ایک حدیث اور دیکھ لیجئے، اس کا شروع کا حصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی طویل حدیث ہے، میں نے ریلیونٹ ورڈز یہاں پر لیے ہیں ابھی لا رہا ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا صحابہ سے کہ میرے اوپر ایمان لانے کے حساب سے سب سے عجیب اور اونچے درجے کا ایمان تمام مخلوقات میں، ساری کریشن میں کس کا ہے؟ تو صحابہ نے سوچا اور انہوں نے بہت ہی آسانی سے جلدی سے جواب دے دیا کہ ملائکہ، فرشتوں کا ایمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتوں کے ایمان میں تعجب کی کوئی بات نہیں، ان کا ایمان اونچے درجے کا ہے، لیکن تعجب کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ تو اب ایک تو یہ کہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے نافرمانی کی، کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، یوگیتا ہی نہیں ہے، دوسرے وہ اپنے پروردگار کے پاس رہتے ہیں، وہ ایمان کیسے نہیں لاتے؟ اب انہوں نے دوبارہ سوچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے اعتبار سے سب سے اونچا درجے کے بھی اور عجیب و غریب بھی، حیرت انگیز کون سی قوم ہے تمام مخلوقات میں، کون سے گروہ ہے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انبیاء کا گروہ، وہ لوگ جو نبی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے وحی آتی ہے، ان کے ایمان میں عجیب کچھ نہیں ہے، ان کے رب کی وحی نازل ہوتی ہے ان پر، ان کا ایمان اونچے درجے کا ہے، لیکن اس میں عجیب کچھ نہیں، وہ ایمان لاتے کیسے نہیں؟ انہیں تو ایمان لانا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبیوں کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ تو تیسرے نمبر پر انہوں نے اپنے آپ کو رکھا، فنحن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے ایمان میں بھی کچھ بھی عجیب نہیں، میں تمہارے بیچ موجود ہوں۔ عجیب تو وہ ہیں جو میرے موجود ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے، عجیب وہ ہیں، وہ عجیب نہیں ہے ان کا کہ جو میں ان کے درمیان موجود ہوں ایمان لے آئے۔ تمہارے ایمان میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، تمہیں تو ایمان لانا ہی چاہیے تھا، تم ایمان کہا وما لکم لا تؤمنون، تم ایمان کیسے نہیں لاتے؟ اب جواب ختم ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے صحابہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہیں ریلیونٹ الفاظ، ان عجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی، تمام مخلوقات میں بے شک
تمام مخلوقات میں میرے اوپر ایمان لانے کے حساب سے جو ہوں گے وہ ایک گروہ ہوگا، لقوم لازمن ایک گروہ ہوگا، یکونون من بعدی، وہ لوگ میرے بعد آئیں گے، یہ تمہاری بات نہیں ہو رہی، اور بعد میں آنے والے ہیں۔ یجدون صحفن، وہ کچھ اسکرپچرز، کچھ گرنتھ پائیں گے، کچھ صحیفے پائیں گے۔ اب کوئی نازل تو ہوگا نہیں، بعد میں آنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد میں آنے والے، تو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی، وہ کوئی صحائف پائیں گے، اسکرپچرز تو پائیں گے، کہ مطلب ری ڈسکور کریں گے، پہلے اس سے کٹے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے، اب انہوں نے ری ڈسکور کیا کہ یہ تو اس میں تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فیہا کتاب، ان صحائف میں انہیں کتاب نظر آئے گی۔ کتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب قرآن، اس کے اندر قرآن کی تعلیمات، انہیں قرآن نظر آئے گا کہ یہ تو اس میں تو وہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ یؤمنون بما فیہا، وہ اس راستے سے آئیں گے، وہ پہلے اس میں ایمان لائیں گے جو کچھ وہ کہہ رہی ہے، اور پھر وہ قرآن، پھر وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اس لیے عجیب و غریب ہوں گے وہ، ان کا ایمان عجیب ہوگا کہ ڈائریکٹ نہیں مانیں گے۔ ایسی بھی ایک قوم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ ایمان ہی ایسے لائیں گے، پوری قوم، الگ الگ افراد کی بات نہیں ہو رہی۔ تو پھر یہ بہت سے استعمال ہو گئے حجت پوری کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ ایک قوم تو ایسی ہے جو ایمان ہی اس راستے سے، جب پوری قوم کا کنورژن ہوگا ایمان ہی اس راستے سے لائے گی۔ حضرت سلمان فارسی ایسے ہی ایمان لائے تھے، انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں دیکھنے کے بعد، اس دور میں بھی وہ ایک شخص تھے، یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری ضرورتیں ہیں جس کے لیے استعمال کی صرف اجازت نہیں بلکہ کہا گیا کہ کرو، پچھلی کتابوں کو استعمال۔ اب بات پھر اسی جگہ آخری اتنا کہ جب اس کے اندر تحریفات ہو گئیں، تبدیلیاں ہو گئیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ جوڑ دیا۔ ہم مقدس مان سکتے ہیں اس درجے تک جیسے ہم حدیث کی کتابوں کو مقدس مانتے ہیں، مان سکتے ہیں، انہیں استعمال کریں، لیکن ابھی خطرہ موجود ہے جب اس کے اندر تبدیلیاں بہت ہو گئیں تو اس کا کیا کریں؟ اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کتابوں کو ہم سے کہا گیا قائم کرو، قائم کرنے کا مطلب ان کی اصل تعلیمات کو مانو، اس میں جتنی گڑبڑ ہے اسے ہٹاؤ، اس کی اصل تعلیمات کو مانو۔ تو اب یہ کیسے طے ہوگا؟ قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس کی کسوٹی خود قرآن ہوگا، اس کا معیار تمہیں استعمال کرنا ہوگا، لیکن معیار کسوٹی قرآن ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، تو جو پچھلی کتابیں آئی تھیں ان کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، ان کی ویریفائی کرتی ہے، ان کی پشٹی کرتی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، قرآن نے پورے قرآن کے اندر پچھلی کتابوں سے تصدیق، ویریفیکیشن، پشٹی کا رشتہ جوڑا ہے، ان سے ٹکراؤ کا رشتہ نہیں جوڑا ہے پچھلی کتابوں سے۔ یہ یونیورسلزم ہے، بہت اہم بات ہے۔ بہت سی جگہ پر یہ بات واضح طور پر فرمائی کہ قرآن اس سے پہلے کی تصدیق کرتا ہے۔ تو تصدیق کا صرف یہ مطلب نہیں کہ کتابیں آئی تھیں اللہ کی طرف سے، اور قرآن اس سے پہلے کہ قرآن نے ان سے منسوخی کا رشتہ نہیں جوڑا ہے، قرآن نے ان سے ویریفیکیشن کا رشتہ جوڑا ہے۔ ہم سب کو لے سکیں ساتھ میں کہ آؤ ہم اس میں ایمان رکھتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو اس میں پہلی چیز جو ابھی گزری، اس میں کم از کم جتنا کامن ہے آؤ اسے تو لے کر چلیں، جو مشترک ہے، اور ہم دکھا سکیں کہ یہ ہے مشترک، ہمارا مطالعہ ہو تو آؤ اسے لے کر چلیں۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے اسے تو مانیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے تو کلیئر ہوں گی جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، پھر ہم اسے ڈسکس کریں، اس لیے کہ قرآن میں آپ کو کنٹرڈکشن اور تضاد نہیں ملیں گے، اور وہاں پر جو ایک چیز اس سے ٹکراتی ہوئی جتنی ملے گی وہ ظاہر بات ہے کہ لوگوں نے جوڑی ہے پھر، اور اسے ثابت بھی کر سکیں گے تحریف کون سی ہے۔ وہ مہیمن علیہ، قرآن ان کے اوپر نگرانی کرنے والا ہے، مہیمن ہے، کسوٹی ہے اس بات کی کہ اس میں کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے۔ تو اس کی کسوٹی قرآن ہوگی، قرآن بنے گی، ہمارے پاس موجود ہے، ہم کیسے استعمال کریں، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہوں، حدود ہوں، وہ بتا دی قرآن نے۔ وہ استعمال تو کرنے کے بعض جگہ پر حکم ہے۔ اب یہ آیت پھر میں واپس جس کی تشریح چل رہی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان اس پر بھی لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجا گیا اور نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور تم سے قبل جو کچھ بھی نازل کیا گیا، ایمان لانے والے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، رسول بھی اس پر ایمان لائے۔
قرآن نے کہا کہ سارے ایمان لانے والے اور رسول بھی، آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے اور پچھلی کتابوں میں، اور سارے ایمان لانے والے بھی ایمان لائے، کا جو پہلے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت میں پورا یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ جو تمہاری طرف جو بھیجی گئی اور پچھلی بار، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کتابوں میں آج بھی حق موجود ہے، ان میں ملاوٹیں ہو گئیں، ان کتابوں کو آج بھی ہم استعمال کریں گے، اس میں اتنا حصہ سچ ہے جتنا حصہ قرآن سے جتنے کی تصدیق ہوتی ہے، اس میں ان ساری کتابوں میں جو اللہ کی طرف سے آئیں، توحید کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اسے ہٹنے نہیں دیا، اسے غائب نہیں ہونے دیا۔ یہ تو لفظوں میں کہا ہے، صاف لفظوں میں قرآن نے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آخری رسول کی جتنی خبریں ہیں، جتنی پچھلی کتابیں ہیں، ان کے اندر ہٹا سکتے تھے نا، غائب کر سکتے تھے، نہیں کر سکے غائب، اس کی بھی حفاظت کی اللہ نے۔ ایمانیات والے جتنے حصے، ان سب کی حفاظت کی ہے کہ وہ غائب نہیں ہوں گے، چاہے چیزیں جوڑ دیں، کتنی ہی چیزیں ہٹا دیں اور غائب کر دیں، اس کی حفاظت کی گئی کہ اسے غائب نہیں ہونے دیا۔ تو اس میں وہ چیزیں موجود ہیں، ان کو کہیں ہم حجت پوری کرنے کے لیے استعمال کریں گے، کہیں دعوت کے لیے استعمال کریں گے، کہیں ان کے غلط دعووں کو غلط ثابت کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ ساری وہ چیزیں جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ان کے لیے کتابیں استعمال ہوں گی۔ تو ہم ان کے ان سارے حصوں کے اندر ایمان رکھتے ہیں، نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ ہم ان سے کہیں گے کہ اپنی کتابوں کو قائم کرو، یعنی اس کی صحیح تعلیمات کو مانو۔ ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانو۔ اور وہ حصے ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہیں، شریعت والا حصہ جو ہے وہ بدلتا رہا۔ اور اس بات کو قرآن نے بہت واضح طور پر، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ گزرا تھا نا کہ ان سے کہو لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک تم توریت کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو بھی تمہارے رب کی طرف سے کتابیں آئیں، جو کچھ بھی پیغام آیا جو اللہ کا، اس کی طرف ان سب کو تم اسٹیبلش نہیں کرو جب تک تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔ پر یہ ان کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ اور تشریح ہے۔ یہ یہاں پر قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حصہ وہ ہے جو قرآن کے خلاف ہے، وہ لوگوں نے جوڑا ہے اس کے اندر، ایمانیات والے جتنے حصے کے، وہ لوگوں کا ایڈیشن ہے۔ ایمانیات کا حصہ کبھی بدلا نہیں، دین ہمیشہ سے بنیادی طور پر ایک ہی رہا۔ تو جن کے پاس اللہ پہلے کتاب آئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یہ ہے شرط، یہ قائم کرنے کا مطلب ہے، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کا حق ادا کرنا یہ کہ اس کی صحیح تعلیمات کو مانے۔ اب تضاد اور کنٹرڈکشن قرآن میں تو نہیں، وہاں ہے، اس میں سے کس حصے کو لیں، کسے چھوڑیں، کنٹرڈکشن میں سے ایک چھوڑنا ہوگا، جہاں ورودہ بھاس ہوگا وہاں ان میں سے ایک چیز آپ کو چھوڑنی ہوگی، ایک ہی لے سکتے ہیں۔ دو پرسپر ویرودھی میوچولی کنٹرڈکٹری چیزوں کے اوپر، احکامات کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے، تو اس میں سے کسے چھوڑیں، یہ ہے یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس میں سے جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس قرآن میں بھی ایمان لائیں گے، وہ اس میں لا رہے ہیں ایمان اور ایمان لائیں گے، وہ جو پچھلی اپنی کتابوں کا حق تلاوت ادا کریں گے، صحیح، وہ اس میں ایمان لے کر آئیں گے۔ تو یہ بھی چیزیں بہت واضح کر دیں قرآن نے۔ یہ تصورات ہمارے جو ہیں وہ غلط ہیں کہ صرف ان کو کوئی بھی ایمان لفظوں میں ماننا صرف نہیں ہوتا، ہم مانتے ہیں اللہ ہے تو بس کافی ہو گیا۔ اللہ کو ماننے کے کچھ ڈیمانڈز، کچھ تقاضے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کتابیں پہلے آئی تھیں، جب ظاہر ہے اللہ کی طرف سے آئی تھی تو سچی تھی، یہ بھی کہنے ہم اسے مانتے ہیں۔ یہ خالی ماننا نہیں، اس کے کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ تو اس حصے کے اندر بہت کمی تھی اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر، اس لیے اس کو میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے لیا کہ ایک مرتبہ سے زیادہ میں کور ہو سکا۔ یہ پھر وہی آیت ہے یہ جس کی تشریح یا جس پر ہم غور کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ اتنا حصہ تو گزرا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ حصہ رہ گیا اس کا، اور وہ آخرت میں مکمل یقین رکھتے ہیں۔ آخرت ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرہ کہتے ہیں بعد کا دور، اسے آخرہ کہتے ہیں۔ اس دنیا کے بعد جو دور آئے گا وہ آخرہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کے اس وقت کے جو حالات ہیں، اس کے بعد جو دور آئے گا وہ بھی آخرہ ہے۔ آپ کا ہر اگلا پل جو ہے وہ آخرت ہے پچھلے پل کے مقابلے میں۔
قرآن نے کہا، مثلا میں ایک جگہ کی مثال دے دوں کہ یہ تو صرف کوئی فلسفی ہے، کوئی فلسفہ ہے، اپنی طرف سے کھینچتانی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورہ والضحیٰ میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارے لیے آخرہ جو ہے وہ اولا سے اچھی ہوگی۔ اس کا ترجمہ سب نے یہی کیا ہے، اس کی تشریح بھی سب نے یہی کی ہے۔ تمہارا آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا، جو مکے میں گزرا، جو مدینے میں ہے وہ اس سے بہتر ہوگا۔ آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا، یہ آخرہ لفظ ہے، اس دنیا کے بعد کی زندگی کی بات نہیں، تشریح بھی سب نے یہ کی اس آخرت لفظ کی۔ تو لفظ آخرہ کا مطلب بعد میں آنے والا، ہر پل آخرت ہے آگے کا۔ آئندہ زندگی جو ہے آپ کی، اسی زندگی کے اندر آئندہ زندگی جو ہے وہ آخرت ہے، اب وہ آپ کے موجودہ جتنے اعمال ہیں اس سے بنتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جتنی پریشانیاں تمہیں آتی ہیں نا تمہارے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، تم نے کہیں ڈیسیجن غلط لیے ہوئے، وہ جانے کے بعد پھر آگے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہونے کا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کا نقصان تمہیں پہنچنا ہے، پھر تمہاری اپنی کمائی ہوتی ہے، وہ آخرہ ہے۔ جو کچھ کیا اس کا انجام سامنے آ رہا ہے، غلط فیصلے کیے تھے تو نقصان سامنے آ رہے ہیں۔ اس دنیا کے مقابلے میں جب لفظ استعمال کیا، جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو جب دنیا کے مقابلے میں لفظ آخرت آیا تب وہ آخرت سے مراد ہوتی ہے اس زندگی کی، اس دنیا کی زندگی کے بعد کا دور، وہ آخرت ہے۔ جہاں صرف آخرہ آیا ہے اس کے اندر اس زندگی میں آپ کے آگے آنے والے ہر دور آخرت ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے بعد والا حصہ بھی، اس میں پھر یہ دونوں حصے ہوتے ہیں۔ لفظ دنیا جو ہے وہ دنا یدنو عربی کا مادہ ہے، اس کے معنی قریب، تو دنیا کے معنی قریب ہے، لفظی معنی وہ جو اس وقت ہے قریب، تو آخرہ وہ جو بعد میں ہے، اس کے بعد۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ اس میں پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آئندہ سامنے آئے گا، یہ ہے آخرت پر پورا یقین۔ اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ وہاں سامنے آئے گا، اس دنیا کے بعد۔ اس دنیا کے اندر بھی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج سامنے تمہارے آئندہ تمہارے سامنے آئیں گے، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس میں اس اللہ کے، اسے کہتے ہیں قانون مکافات عمل، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، وہ اس میں پورا یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اسی کے ریزلٹس تمہارے سامنے آئیں گے، اس دنیا میں بھی، آئندہ زندگی میں، اور اس دنیا کے بعد کی زندگی کے اندر بھی، زندگی لگاتار جاری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے الفاظ یؤمنون کے چل رہے تھے، یؤمنون بالغیب، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ایمان لانے والے یا متقی کون ہیں؟ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو تمہاری طرف نازل ہوا اور پہلے نازل ہوا تھا، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، لفظ بدل گیا اس کے ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ ایمان خالی زبانی نہیں ہوتا، یہ یقین کیا چیز ہے۔ میں نے مثالیں بہت دی ہیں، لیکن یہ درس چونکہ شروع سے شروع ہو رہا ہے تو جو لوگ پہلے کے دروس سنتے رہے درمیان، قرآن کے درمیان میں، ان کے سامنے ہے، لیکن جہاں سے ابتدا سے چل رہا ہے تو یہاں اسے ریپیٹ کرنا ضروری ہے، جنہوں نے شروع سے سنا ہے۔ کسی پہلی منزل پر لوگ ہوں، ایک ہی زینہ ہو اس چھت کا، اس زینے میں اگر آگ لگ جائے تو زینے میں سے اتر کر کوئی نہیں بھاگتا، کھڑکیوں سے کودتے ہیں لوگ، اسے یقین کہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہاں لازمی موت ہے، کھڑکی سے کودنے میں بہت نقصان ہو سکتا ہے، مرنے تک کا رسک ہے، یہاں یقینی موت ہے، زینے سے جاتے ہیں تو راستہ ایک ہی ہے، تو اس کو یقین کہتے ہیں۔ اگر کوئی آنے کے بعد یہ بتائے کہ باہر کسی طرف وہاں ادھر فائرنگ چل رہی ہے، دو گروپس میں کراس فائرنگ، تو جتنے لوگ ہیں چاہے لمبا راستہ ہو دوسرے راستے سے جاتے ہیں۔ وہ تو افواہ بھی ہو سکتی تھی، اس کے باوجود رسک نہیں لیتے، اور جس نے پورا یقین کر لیا وہ تو ہرگز کسی قیمت پر نہیں جا سکتا ادھر سے، یقین اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی برتن کے اندر، کسی فلاور ویس کے اندر آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچھو داخل ہوا، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا دوسرا، تیسرا، چوتھا،
رینگ کر اندر گئے تھے. اب آپ سے کہا جائے کہ اس کے اندر کچھ سکے پڑے ہیں, ادھر سے نکال دیجئے ہاتھ ڈال کے, دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. اسے یقین کہتے ہیں. اور ایک مثال جو میں نے بہت دی ہے, وہ جب پائلٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے, کمرشل پائلٹس کی جب ٹریننگ ہوا کرتی ہے یا پروفیشنلز کی, تو اس ٹریننگ کے بیچ میں ان کو پیراشوٹ سے کودنے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. اب ان کو 25,000 فیٹ کے اوپر لے گئے اور پیراشوٹ باندھنے کے بعد کہا کہ کودو یہاں سے. وہ کود جاتے ہیں. اس کی کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ہر ایک باندھ کر کودے گا, ہر ایک باندھ کر کودے, اسے بھی کچھ انسٹرکشنز دی جائیں گی کہ اسٹرنگ اس کی کب کس وقت ریلیز کریں, کس وقت کیسے, اس کی تھوڑی سی انسٹرکشنز ہیں کچھ. پائلٹ کو 100% وہ کود جاتے ہیں. انہیں 2 باتوں کا ہوتا ہے یقین. پہلا تو یہ کہ اگر انسٹرکشنز کو فالو کیا تو ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوگا, بال بھی کا بھی نہیں ہوگا, اور اچھا کیریئر ہے آگے. اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ کوئی سیف لینڈنگ ہوگی, کوئی پریشانی نہیں. انہیں اس کا بھی پورا یقین ہوتا ہے کہ اگر انسٹرکشن کو فالو کرنے میں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو ہڈیوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کا بھی پورا یقین ہوتا ہے. اور آج تک جتنے لوگوں کو یہ ٹریننگ دی گئی, اور جو ٹریننگ کے بیچ میں آج تک ایویشن کی پوری ہسٹری کے اندر ایک پائلٹ بھی نہیں مرا اس ٹریننگ کے درمیان میں پیراشوٹ سے کودتے وقت. 100% سب نے فالو کیا اسے. کسی ایک نے بھی اس میں لاپرواہی نہیں برتی. اس کو بھی ایمان کہتے ہیں. یہی ایمان ہے اور یہی یقین ہے. تو ایمان اور یقین جو ہے وہ سامنے آتا ہے عمل سے, اس کے خلاف نہیں کیا جا سکتا. کوئی نتیجہ برا آ رہا ہے, معلوم ہے کہ یہ کرو گے تو اچھا نتیجہ نکلے گا, ایک رول بتا دیا گیا, یہ کرو گے تو برا نتیجہ نکلے گا. اس کا یقین اس کو کہتے ہیں. کہا کہ وہ آخرت میں پورا یقین کہ ہمارے تمہارے عمل کا بدلہ مرتب ہر لمحے ہو رہا ہے. اس میں سے بہت سے آگے سامنے آ جائیں گے, اور اس دنیا کے بعد پھر باقی سامنے آئیں گے, جس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا. اس اعمال کے نتائج کو, تمہارے کرموں کے جتنے پھل ہیں, اس کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں. تو جو واقعی یقین رکھتے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے. جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں, ہم ایمان رکھتے ہیں, اور اس کے بعد بھی کرتے چلے جاتے ہیں, ان کا یقین نہیں ہے. وہ چاہے زبان سے جتنا کہتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اور ہدایت کا مطلب آ چکا ہے اهدنا الصراط المستقیم کے اندر, کہ ہدایت کا مطلب کسی کا پکڑ کر چلا دینا نہیں ہے. ہدایت کا مطلب گائیڈنس ہے. یہ میپ ہے, گائیڈ میپ لگا ہوا ہے, یہ آپ کو بتا دیا گیا, یا کسی نے آپ کو پکڑا دیا, یا لگا ہوا ہے, اب اسے آپ دیکھ لیں. تو جس کے پاس وہ گائیڈنس ہوتی ہے, وہ رہنمائی ہوتی ہے, وہ بالکل صحیح راستوں پر نکل جائے گا. باقی بھٹک جائیں گے. جہاں بھی اندازے ہوں گے, تکے ہوں گے, وہاں پر, اس لیے کہ راستے بہت ہیں آگے. اگر صرف ایسا ہی ہوتا کہ 1-2 راہ ہوتا, تب تو یہ تھا کہ 50% چانس, تکا بھی ایسا ہی ہے کہ صحیح طرف نکل جائیں. پروبیبلٹی جسے امکانات کہتے ہیں, سمبھاونا یہ کہ 50% چانس تکا مارا ہم نے, غلط طرف نکل, وہ بھی صحیح راستہ مل گیا. لیکن ہر لمحے جو ہیں آپ کو راستے الگ مل رہے ہیں, 2 راہیں مل رہے ہیں. تو اس میں یہ نہیں پاسبل. وہ جو بھول بھلائیاں بنائی جاتی تھی, اس کے اندر تو بہت تھوڑے سے کچھ راستے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوا کرتے تھے, جو بنتے تھے, جہاں اب بھی ان میں کی کچھ ہیں. کہیں گھومنے اگر جاتے ہیں تو اس میں کوئی چلا جائے تو نہیں نکل پاتا. وہ اس لیے نکل پاتا کہ وہ سارے سمجھ میں نہیں آ سکتا, گائیڈنس نہیں تھی. جب تک ساتھ میں گائیڈنس نہیں ہو تو اس سے نکلا نہیں جا سکتا. یہ تو تھوڑے سے راستے ایسے ہیں کہ جن کی چوائس دے دی گئی, جہاں انسان کی عقل فیل ہو جاتی ہے. یہاں ہر لمحے اور ہر مومنٹ پر آپ کے ڈیسیشنز ہیں, غلط اور صحیح کے. تو جن کے پاس گائیڈنس ہوگی وہ صحیح راستے پر جائیں گے. یہ جو چیزیں تمہیں بتا دی گئی, یہ ہیں ایمانیات. یہاں پر ایمان کی ڈیفینیشن پوری ہوتی ہے اس آیت کے اوپر. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے کے اوپر ہیں, ان کے پاس گائیڈ میپ ہے, اور وہ اسی کے اکارڈنگ چل رہے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. فلاح کہتے ہیں عربی میں کسان کو, کھیتی کرنے والا. وہاں جہاں ڈیزرٹ ہوتا تھا, زبان تو پھر ہم اس زبان کے اندر وہ لوگ جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے, وہ لوگ اپنے یقین اس کے کیا معنی لیا کرتے تھے. اب تو بدل گئے نا بہت سے. اب اس وقت آپ جائیں تو یہاں پہ عربی پڑھ کے جائیں جو لوگ, وہ کہیں گے لبن مانے دودھ,
اور وہاں لبن کی بات کریں تو آپ کو مٹھا دے دیں گے، وہ آپ کو دہی دے دیں گے کہ لبن دیجیے. تو چیزیں استعمال اس کے لینگویجز کے اندر چینجز آ جاتے ہیں، تبدیلیاں آ جاتی ہیں، وہ وہی نہیں رہ جاتی. لیکن قرآن کی لینگویج جو ہے، جو قرآن جب نازل ہوا اس وقت کے عرب کس لفظ کو کس معنی میں بولتے تھے، یہ بہت اہم ہے سمجھنا. فلاح سے یہ لفظ بنا تھا، فلاح کہتے ہیں کسان کو، اور وہ بھی ڈیزرٹ کے اندر، ریگستان کے اندر. ان کی تو بہت سی کھیتیاں بھی نہیں تھیں، کھجور کی ہے، چند اور جو بھی کھیتیاں تھیں، تو وہ تو پھر پورا سال ان کا بیکار ہو جائے. اب بھی کسان کی اگر ایک کراپ خراب ہو جائے تو اس کی پورا سال بیکار ہو جاتا ہے. اور پھر وہ آپ کے پاس خبریں آتی رہتی ہیں کہ سوسائڈ کر رہے ہیں، قرضے ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ایک کراپ اگر خراب ہو جائے، ایک فصل خراب ہو جائے، ان کی تو ہوتی ایک تھی تو پورا وہ برباد ہو جاتے تھے. پھر کسان وہ ہے کہ جو ہر وقت نگرانی رکھتا ہے کہ فصل برباد نہ ہو. کسان وہ ہے کہ روز نکل کر دیکھتا ہے کہ آج کیا پوزیشن ہے، کب اس کو نرائی کرنی ہے، کب اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے، کب پیسٹیسائڈ چھڑکنا ہے، دوائیں چھڑکنی ہے، کھیتی کے لیے کیا کیا کرنا ہے. یہ اس کے اعمال ہیں جو وہ کرتا چلا جا رہا ہے، جس کو ایک دن وہ کاٹے گا. اسے کہتے ہیں فلاح. تو فلاح کا مطلب بخشش یا عطا نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے گا دے دے گا. تمہارے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت کا پھل پائیں گے. تمہاری محنت کا پھل ہوگا اس کے فضل کے ساتھ میں. بتا دیا اسے کہ ہر نیکی جو ہے وہ تمہیں 10 گنا دے دی جائے گی، اور برائی کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا. اور یہ بھی ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں کو تو چھوڑ دیں گے، نظر انداز کر دیں گے. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. تم بڑی بڑی چیزوں کا خیال رکھنا، بس کبائر کا، اور یہ چھوٹی چھوٹی پھر ہم چھوڑ دیں گے، اس کی بات پوچھ نہیں کر دیں گے، ڈھک دیں گے، معاف کر دیں گے. گناہ کبیرہ اگر ان کا خیال رکھتے چلے جاؤ گے تو وہ اللہ کے فضل کے ساتھ میں ہے. لیکن جتنا تم نے کیا، یہ وہاں کوئی ایگوئسٹک، کوئی سمراٹ، کوئی سوورن ایسا نہیں بیٹھا کہ ذہنی روح بہہ گئی، جسے چاہا انہوں نے کہا ہماری مرضی، ہم نے نواز دیا، اور جسے چاہا انہوں نے کہا برباد کر دیا، چاہے جتنے اچھے عمل تھے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہا جسے چاہے بخش دے. ویسے تو بخشنا ترجمہ نہیں ہوتا مغفرت کا، جس کے چاہے گناہوں کو ڈھک دے، حساب نہیں لیتے. اور وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہے عذاب دے دے. اب ہمارے عام طور سے تصور یہ آتا کہ اس کی مرضی، مالک ہے، تم نے چاہے جتنے اچھے مل کے، مالک کو تو اختیار ہے کہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے پھر بھی، اور مالک کو اختیار ہے کہ چاہے وہ جہنم کے قابل تھا اسے چاہے تو جنت میں ڈال دے. یہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے ایسے مالک ہوتے ہیں جن کی ذہنی رو بہک گئی ہوتی ہے. اس نے ایک قانون بنایا اور کہا کہ اس قانون سے کچھ بھی نہیں ہٹے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تمہیں اللہ کی سنت، اللہ کے قانون کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ملے گی. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یغفر لمن یشاء، جنہوں نے برا کیا، جنہیں اچھا کیا تو ان کو تو اچھا بدلہ ملے گا ہی. جنہوں نے برائی کی اس میں سے جن کو چاہے کا مطلب بھی یہ ہے، جنہوں نے برا کیا ان میں سے جسے چاہے ان کے گناہوں کو ڈھک دے. تو جنہیں چاہے بھی اس کا بھی قانون ہے کہ کن کے ڈھک دے گا، اور جسے چاہے پھر اس سزا کے مستحق تو تھے سزا دے. وہ ایسا نہیں کہ اچھے لوگوں کو بھی سزا دے دے. تو بہرحال فلاح کہتے ہیں تمہاری اپنی محنت کی وجہ سے جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ فلاح ہے. قرآن نے نجات کی بات نہیں کی. ہمارے ترجموں میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے وہی نجات پانے والے، بہت سی جگہ فلاح کے نیچے جگہ جگہ نجات لفظ لکھا ہوتا ہے. نجات عیسائیوں کا عقیدہ ہے، نجات ہندوؤں کا عقیدہ ہے، نجات بودھوں کا عقیدہ ہے. پارشل نجات ہے خالی اسلام کے اندر، جزوی طور پر. یہاں کسی پریشانی میں پھنس گئے، اس سے بچ جانا، اسے کہتے ہیں نجات. حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ نے نجات دی، اس مصیبت سے نکل گئے. کسی مصیبت سے نکل جانے کو نجات کہتے ہیں. بودھوں کا عقیدہ یہ کہ یہ ان کا شروع یہاں سے ہوتا ہے، دنیا میں دکھ ہے، یہ پہلا ان کا ایٹرنل ٹروتھ ہے. 4 ایٹرنل ٹروتھ ہیں، ان میں سے پہلا ایٹرنل ٹروتھ، ہمیشہ کا سچ کہ دنیا میں دکھ ہے. اور پھر سیکنڈ ہے دکھ کا کچھ کارن ہے، تھرڈ ہے دکھ کا کچھ سولوشن بھی ہے، نوارن بھی ہے. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، دکھ سے نکل جانا ہے، اس دنیا کے دکھ سے نکل جانا ہے. وہ اس کو تو چھوڑ جاتے ہیں کہ دنیا میں سکھ بھی ہے، بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ دکھ ہے. بہرحال اس دکھ سے کسی طریقے سے نکل جائیں. اس دنیا کے اندر اپنے ہی کرموں کی وجہ سے یہاں کے جو موجودہ ہندو جس عقیدے کے اوپر چلے گئے، یا سناتن دھرمی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں کسی طریقے سے اس دنیا میں بار بار آنے سے مکتی پالیں، اسے وہ موکش کہتے ہیں، نجات.
کہ یہاں آنے سے بار بار بچ جائیں، جو یہاں پر ہم اس زندگی کے اندر جو ہم آتے چلے جا رہے ہوں یہاں بہت سے دکھ ملتے ہیں، تو ان کے یہاں جب لفظ موکش آتا ہے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ اسے نجات جب ترجمہ کرتے ہیں تو نجات کا اپنا ہی تصور اسلام والا غلط ہے ان کے ذہن میں. تو نجات کا مطلب مصیبت سے نکل جانا، اس آواگمن کے چکر سے نکل جانا، اس زندگی کے اندر آنے سے نکل جانا نجات. حضرت آدم نے سے وہاں غلطی ہوئی. عیسائی کہتے ہیں اب وہ گناہ کو لائے ساتھ میں، وہ اس گناہ کے ساتھ زمین پر آئے. اب وہ گناہ جو ہے وہ وراثت میں ہر ایک کو ملتا ہے، موروثی طور پر وہ سکسیشن میں ہر ایک کو ملتا ہے. جیسے بیماری بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہیریڈیٹری ہوتی ہیں، ایسی وہ ہیریڈیٹری ہے گناہ، وہ پیدائشی گناہ ہے، دا اوریجنل سن، وہ کوئی کسی کا نہیں دھلتا. اس گناہ سے کیسے نجات ملے گی؟ اس نجات کے لیے عیسیٰ مسیح آئے اور وہ سب کے گناہوں کے بدلے پھانسی پر چڑھ گئے تاکہ اس گناہ سے نجات مل جائے. یہ ہے نجات. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، میں نے آپ کو بتایا بودھوں کا ہے، اور باقی تمام غیر اسلامی جتنی بھی فلسفیز ہیں ان کا. اسلام میں نجات تو یہاں وقتی طور پہ کسی پریشانی میں پھنس گئے تو اس سے نکل جائیں، اسے نجات کہتے ہیں. اسلام نے فلاح کی بات کی ہے. تمہاری محنت سے جو کچھ تمہیں ملے گا وہ فلاح ہے. اس زندگی میں تمہیں کرنا ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے ملے گا. اللہ کا فضل اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہے، لیکن تمہاری محنت ہونی چاہیے اور پوری نگرانی ہونی چاہیے لگاتار. اس کے بدلے میں جو کچھ تم پاؤ گے وہ نجات نہیں ہے، وہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے. جہاں ناشکری نہیں ہوگی اللہ اسے قبول کرے گا، قدردانی ہوگی اور تمہیں دے گا. اسے فلاح کہتے ہیں. تو قرآن نجات کی بات نہیں کرتا. ہم نجات کی دعا آپ لوگ مانگا کرتے ہیں، نجات کی دعا. نجات تو یہاں کی کسی پریشانی مصیبت سے نکلنے کو نجات کہا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ نجات اتنا کہہ لیں کہ جہنم سے بچ جانے کو ہم نجات کہیں. لیکن اوورآل کامیابی فلاح جو ہے وہ نجات نہیں ہے. ہم ایمان لانے والوں کے اپنے کاموں کا صحیح نتیجہ وہ فلاح ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہ ہیں جن کے پاس گائیڈ میپ ہے، اور وہ لوگ ہیں جو انہوں نے محنتیں کی تھیں، اس کی ناشکری نہیں ہوگی، اس کا ان کو پورا پورا پھل ملے گا. تو یہاں پر ہم اس آیت تک پہنچے، آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 5 تک. تو ڈیفینیشن دی گئی تھی ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان والے کون لوگ ہیں. پورے قرآن میں چونکہ یہ 3 کریکٹرز چلیں گے، اس کے بعد 2 ہی آیتوں کے اندر بتا دیا گیا کافر کون ہے. کیونکہ کافر کا مطلب موٹا سا، ابھی تو پھر تفصیل تو بات کو آئندہ مرتبہ، یعنی موٹا سا مطلب تو انکار کرنے والا. کس چیز کا انکار کرنے والا؟ یہ جو پہلے بتا دیا گیا. تو اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں تھی، ایک خاص اہم بات بتانی ضروری تھی جو بتائی گئی آگے. وہ انشاءاللہ آئندہ کہ کافر ان لفظ کفر سواء لیں گے، پھر 6 آیت سے انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو آئندہ لیں گے. 2 آیتوں کے اندر بتایا گیا کہ کافر کون ہے، اور اس کے بعد پھر 21 آیتوں کے اندر بتایا گیا منافق کون ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ منافق صرف اسے کہا جائے جو خوب اپنے دل کے اندر جانتا ہو اس بات کو کہ میں مسلمانوں کی جڑیں کھود رہا ہوں، میں تو ایمان والا نہیں ہوں، میں ایسی بنا ہوا ہوں سامنے سے ایمان والا. ہمارے یہاں تصور منافق کا یہی ہے. منافق کون ہوتے ہیں قرآن نے تو اس کی تفصیلات قرآن شریف میں بہت دی ہیں، لیکن یہاں شروع میں جو کچھ ڈیفائن کیا ہے اسے دیکھ لیے گا کہ منافق کون ہوتے ہیں. تو منافق کو ڈیفائن کیا ہے. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہو گئی، اور آئندہ مرتبہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے پھر شروع کریں گے اگلے جمعرات کو. سبحان ربک.